بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یکم مئی کو مزدور ڈے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ہم کچھ مزدوروں اور کسب حلال کی ضرورت و اہمیت پر قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے حلال رزق کے متعلق وہ عرض کریں گے۔ اگر حلال کی کمائی کسب حلال کو دیکھا جائے تو پھر انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک مرد کے لیے اہم ترین ذمہ داری، اس پر ایک فرض وہ حلال کمانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسانیت کو مخاطب کیا۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلالا طیبا، لیکن حلال ہو، پاکیزہ ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، ان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ پھر آگے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا تھا، اب اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اب آپ غور کیجئے گا سامعین محترم، پہلی آیت میں اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ انسانیت، سارے انسانوں سے یہ کہا پاکیزہ رزق کھانا اور شیطان سے بچتے رہنا۔ گویا کہ جہاں پہ حرام کی کمائی ہوگی وہاں زیادہ گمان ہے کہ انسان جب حرام کی کمائی کھائے گا تو شیطان کی پیروی کرے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب پاکیزہ رزق کھانا، اور پھر اللہ سے امید ہے کہ جو پاکیزہ رزق کھائے گا وہ کسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گا۔ یہ پاکیزہ رزق کی اہمیت ہے۔ اور تیسری آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو حکم فرمایا، یہ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، رسولو، کلوا من الطیبات کیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ اور اس آیت سے پتہ چلا کہ پاکیزہ رزق کا کھانا یہ بنیاد بنتا ہے نیک اعمال کرنے کی۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کا اہتمام کریں، حلال رزق کھائیں، تاکہ اللہ حلال کام اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق کی کمائی حلال طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔